اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ تو اس آیت کا ترجمہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو پیچھے سے کیا تعلق ہے ان آیت کا؟ پیچھے ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہود اور نصارہ کے بارے میں بھی بتایا اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار اور نافرمانی کا بھی بتایا کہ وہ پہچاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا اور آپ کی اطاعت نہیں کی۔ تو اور اس کے علاوہ محاربین کے بارے میں بتایا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں۔ تو اب مومنوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی فلاح کا کیا اصل ذریعہ ہے۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ تم کیا کرو، کہ تم سب نمبر 1 اللہ کا تقوی کرو، اور تمہیں تقوی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ تقوی تمہیں کب حاصل ہوگا؟ جب تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے اور اس کو وسیلہ بناؤ گے، تو پھر تم کو نیکی کے کام کرنا آسان ہو جائے گے اور تم جہاد کرو گے، یعنی جہاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو جہاد کیا ہوتا ہے کہ انسان اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ جہاد ضروری نہیں ہے کہ قتال ہی ہو، ہمیشہ دین پر قائم رہنا اور اللہ سے قریب رہنا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ بھی ایک جہاد ہے، کیونکہ اس میں بھی انسان کے راستے میں بڑی رکاوٹیں آتے ہیں اور انسان کمزور پڑتا رہتا ہے۔ تو انسان سخت جہاد اور سخت اسٹرگل اور کوشش سے ہی دین پر صحیح طرح سے قائم رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ تمہارے لیے اصل کامیابی جو ہے وہ اسی میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اب ہم اس کو لفظ بلفظ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا حرف ندا، ایو صرف الذین کے لیے آیا ہے کیونکہ الذین ال سے شروع ہو رہا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اور قرآن میں جب بھی اس طرح سے جو آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو ہم کو بھی کیا سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خطاب فرما رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی اللہ کے فضل سے ایمان رکھتے ہیں اور ہم بھی خود کو مومن سمجھتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس طرح کا خطاب کرتے ہیں تو اس میں ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے کہ یہ بالکل جب اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ کام، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کچھ کرنے کا، تو ہمیں آگے کی بات کو غور کرنا ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی بات ہوتی ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومنوں کو خطاب فرمایا اور فرمایا سب سے پہلے کیا حکم دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، کیونکہ اللہ کا تقوی جو ہے وہ انسان کو، جب تک انسان کے دل میں اللہ کا تقوی نہ ہو، جب تک انسان نیکی کے کام نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ ایمان پر قائم رہتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کے نفس کے خلاف جہاد ہوتا ہے۔ انسان کا نفس انسان کو اپنی خواہشات کی طرف کھینچتا ہے، لیکن اللہ کا تقوی اللہ کی اطاعت کی طرف کھینچتا ہے۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر لمحے ہر کام میں اس کو پتہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ بچتا رہے، اللہ کے نافرمانی کے کاموں سے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے خود کو بچاتا رہے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ محتاط ہوتا ہے، اس کو ہر لمحے اپنے انجام کا احساس ہوتا ہے، ہر کام ہر چوائس کرنے سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ میرے اس چوائس سے، میرے اس فیصلے سے میری آخرت، صرف دنیا کا نہیں دیکھتا بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میری آخرت کا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا اس سے کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ تقوی ہے۔ تو مومنو تم تقوی کرو اللہ کا، وابتغوا،
اور تلاش کرو. وابتغوا الی، بغی، باغا یا بغی جو ہوتا ہے چاہنا، ٹھیک ہے، لیکن جب الی بعد میں آئے تو کسی چیز کی خواہش رکھنا، کسی کی چاہنے کی کوشش کرنا. اور جب اس سے بغاوت بھی آتا ہے لفظ، لیکن بغاوت اسی سے اگر اعلیٰ آ جائے تو کسی چیز سے بغاوت کرنا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر تلاش کرنا، چاہنا، وابتغوا اور چاہو، تلاش کرو، الیہ اسی کی طرف، کہ اللہ ہی کی طرف کا وسیلہ. وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ جو ہوتا ہے اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ قریب ہونا، کسی کے قریب ہونے کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو وسیلہ کہتے ہیں. جو وسائل، دیکھیے جب ہمیں کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنے وسائل دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کام کرنے کے لیے کیا کیا ذریعے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو وہ کام پورا کرنے میں ہمارے مددگار ہوگی. تو وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ قریب کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم وسیلہ بناؤ اللہ کی طرف، الیہ الوسیلہ، یعنی کہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بناؤ. وجاہدوا اور جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے. اب اس آیت کو ہم ذرا سا غور و فکر کرتے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے. تو مومنوں کو اللہ کے رسول کی اطاعت میں نیکی کے کام کرنا اور خود کو تھکانا، ٹھیک ہے، اسی کو وسیلہ بنانا ہے. یعنی کہ جو پیچھے کی جو چیزیں آ گئی کہ یہود اور نصارہ نے کس چیز کو وسیلہ سمجھا تھا؟ اپنی نسل کو، کہ ہم اعلیٰ نسل ہیں تو ہم کو اللہ کا قرب حاصل ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی چیز نے ان کو لاپرواہ بنا دیا تھا کہ وہ اصل میں اپنی نسل کو ہی وسیلہ سمجھتے تھے کہ ہمارا اعلیٰ نسل ہونا ہی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نیکی کے کام کرو، اسی کو وسیلہ بناؤ اور اسی کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کے لیے جاہدو، جہاد کرو، یعنی انت تک کوشش کرو. جہاد جو ہے وہ جب انسان اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے اور جان دیتا ہے تو وہ بھی جہاد ہوتا ہے. وہ جہاد کا اعلیٰ ترین مقام ہے جب انسان اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتا ہے. لیکن ہر قدم پر جو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنے نفس سے لڑتے رہتے ہیں، وہ بھی جہاد ہے. تو ہم اپنے نفس سے لڑ کر جہاد کریں اور اللہ کی طرف قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو اسی سے ہماری فلاح ایسی کامیابی ہوتی ہے جو کہ بہت محنت کے بعد ہوتی ہے. فلاح کھیتی باڑی کرتا ہے کسان، اس کو فلاح کہتے ہیں عربی میں. فلاح کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بڑی محنت کرتا ہے، اپنے کھیت پر بیج بوتا ہے، فصل کی جب تیار ہوتی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، جب کہیں جا کے اس کی فصل تیار ہوتی ہے اس کی محنت کا پھل ملتا ہے. تو مومن کو بھی اس کی محنت کا پھل کب ملے گا؟ جب وہ جہاد کرے گا، انت تک کوشش کرے گا اللہ کو کے قریب ہونے کا. تو وسیلہ کو کے جو ہے نا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے وسیلہ کی. تو وسیلہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دو طرح سے مفہوم ہے ہمارے دین میں وسیلہ کے. ایک جو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، یعنی اذان کا جواب دینا. جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کرو، اور جو باتیں وہ اذان کے الفاظ ہیں اس کو تم مؤذن کے پیچھے پیچھے دہراؤ، ٹھیک ہے. پھر مجھ پر درود بھیجو. جب اذان مکمل ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور یہ درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود شریف کے بعد ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ تو یہ جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر، تو وسیلہ اس دعا میں وسیلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت کا مقام ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مقام مجھے امید ہے کہ وہ ایک ہی بندے کو نصیب ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے، جس کا نام وسیلہ ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ تو جب انسان یہ دعا کرتا ہے اذان کے بعد، اگر ہم اذان کو غور سے سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، پھر ہم یہ درود شریف پڑھتے ہیں، پھر یہ دعا کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے واجب ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت ایک مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اذان کے وقت بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو سننا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے، یعنی کہ مؤذن کی ہر بات کو ہمیں دہرانا چاہیے اور پھر دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن اس آیت میں وہ وسیلہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس آیت میں جو وسیلہ ہے وہ کیا ہے؟ تو وسیلہ جو ہے ہر وہ چیز جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، اس کو وسیلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تقوی اور جہاد، نیک اعمال کی کثرت، وسیلہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 چیزوں کا وسیلہ مومن بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں یہ چیزیں مشہور ہے کہ کوئی مر گیا، کوئی بزرگ تھا، کوئی بہت بڑے عالم دین تھا، کوئی مشہور بزرگ تھا، تو اس کو وسیلہ بناتے ہیں کہ اللہ اس کے وسیلے سے تو ہمیں یہ عطا کر دے، یا اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ عطا کر دے۔ یہ بات حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم وسیلہ کس کو بنا سکتے ہیں؟ تو اس میں ایک چیز ہے کہ انسان اللہ کی اسماء و صفات کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تو رحیم ہے، تیری رحمت کے وسیلے سے تو مجھ پر رحم کر دے۔ اللہ تو غفور ہے، تیری غفور ہونے کے وسیلے سے تو میرے گناہ معاف کر دے۔ تو اس طرح کے اللہ کی صفات کا وسیلہ بنا سکتے ہیں ہم، اور دعا مانگ سکتے ہیں اپنے لیے ان چیزوں کی، ٹھیک ہے؟ نمبر 1۔ دوسرا، حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان نے کوئی ایسا نیک عمل کیا ہو جو کہ خاص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور اسے یقین ہو کہ میں نے یہ کام صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، اس میں میں نے کوئی ریاکاری نہیں کی، تو پھر اس نیک عمل کا ہم وسیلہ دے سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم جب نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی عبادت کا کام کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم دعا کیوں مانگتے ہیں اللہ سے؟ کیونکہ ہمارے اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو ہم اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو میرے جو اعمال میں نے تیرے لیے خاص کیے، جن کو تو نے پسند کیا، تو ان کے وسیلے سے میری یہ مشکل حل کر دے، یہ میری دعا قبول کر لے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اس کی ہمیں کہاں سے دلیل ملتی ہے؟ بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 لوگ تھے جو کہ غار میں پھنس گئے تھے، اور غار میں جب وہ آرام کر رہے تھے تو ایک پتھر لڑک کر غار کے منہ پر لگ گیا اور غار بند ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگی تھی، تو تینوں آدمی کے جب ایک نے دعا کی اپنے نیک عمل کے وسیلے سے، تو وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ لوگ غار سے باہر آ گئے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، اس وجہ سے اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ صحیح علماء اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ ہم اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے سکتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور وسیلہ یہ ہے کہ
کوئی نیک آدمی ہو، زندہ نیک آدمی، مرا ہوا نہیں، ہمیں جس کے بارے میں اچھا گمان ہو کہ یہ اللہ کا بہت بڑا نیک آدمی ہے، وہ بہت سارے نیکی کے کام بھی کر رہا ہے، ہمیں اس میں تقویٰ بھی نظر آ رہا ہے، تو پھر ہم اس سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے یہ دعا کریں، اور وہ جب دعا کرے تو ہم کیا کہیں کہ اللہ اس کے دعا کے وسیلے سے تو میرے لیے یہ دعا قبول کر لے۔ اور اس کی دلیل کہاں ملتی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو آپ نے حضرت عباس، آپ کے چچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بلوایا، اور پھر آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے درمیان تھے تو وہ ہمارے دعا کرتے تھے، اور ان کے دعا کا وسیلے سے ہم دعا کرتے تھے اور ہماری دعا قبول ہوتی تھی، تو حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور پھر حضرت عمر نے دعا کی کہ اللہ ان کی دعا کے وسیلے سے ہمارے بارش کر دے ہمارے لیے، اور بارش ہوئی تھی۔ تو اس سے علماء یہ لیتے ہیں کہ انسان کسی زندہ نیک آدمی سے کہے کہ میرے لیے آپ دعا کریں، تو اگر وہ جب ہمارے لیے یہ دعا کرے، ہم کہیں کہ ہمارے لیے فلاں دعا کرے، جب وہ کرے اس وقت ہم کہیں کہ اللہ ان کے دعا کے وسیلے سے تو میرے لیے میرا یہ کام کر دے، میری دعا قبول کر لے۔ یہ 3 وسیلے حدیث سے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے شریعت سے ثابت ہے، علماء اس پر ایگری کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور وسیلہ جس کو بہت عام ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نیک آدمی، مرے ہوئے بزرگ کی دعا کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ کیونکہ ہاں ٹھیک ہے، سنی بنی اسرائیل 57 میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو یہ مشرکین، جن بزرگوں کو جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو وہ معبود سمجھ کر پکارتے ہیں، ان کو وسیلہ سمجھتے ہیں اپنے لیے شفاعت کا، اپنے لیے آخرت کے عذاب سے بچنے کا، تو وہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو کہ خود بھی اللہ کی قربت جو ہے، اس کی میں ترجمہ پڑھتی ہوں، اللہ کے فرشتے اور مقرب بندے جن کو مشرکین جو ہے ان کو اپنا وسیلہ بنا کر ان کو وسیلہ بناتے ہیں، وہ تو خود اپنے رب کی تقرب کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کی تو اپنی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اپنے رب کی تقرب کی جستجو میں لگے رہتے تھے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور اللہ کی رحمت کی امید کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو خود اللہ کی رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور خود اسٹرگل کرتے ہیں، تو ان کو وسیلہ بنا، جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب تو وہ اپنے لیے بھی دعا نہیں کرتے، تو تم ان کو وسیلہ نہ بناؤ۔ یہ جو بزرگ ہیں جن کی مزار پر لوگ جا کر ان کو وسیلہ بناتے ہیں، یا جو اپنی دعاؤں میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ بزرگ ہم کو بچا لیں گے، ہماری شفاعت کریں گے، ان کے بارے میں کسی شہید کے وسیلہ دے کہ اللہ اس شہید کے وسیلے سے تو میری مشکل پوری کر دے، تو دیکھیں ان کے نیک اعمال ان کے لیے تھے، ٹھیک ہے نا، اور وہ انہوں نے اپنی جان دے دی اللہ کی خاطر، وہ ان کے اپنے لیے تھا، مگر ہم نے تو ان پر کوئی احسان نہیں کیا، اور ہم اگر خود کچھ نیکی نہ کریں اور ہم کسی ایسے انسان کا نام لے کے اللہ سے دعا مانگے، تو یہ جو ہے یہ ثابت نہیں ہے سنت میں اور حدیث قرآن میں، ہماری شریعت میں یہ ثابت نہیں ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب اللہ اپنے جاہدو ان تک کوشش کرو، جد و جہد کرو، تو دیکھیں محبت کو پھر ہمیں حق ادا کرنا چاہیے کہ جو نیک لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی، تو وہ تو ایسے نیک تھے، اور اگر ہم اپنے آپ کو کچھ بھی نہ کریں اور ہم سمجھیں کہ ہم صرف ان کے محبت کرتے ہیں، تو محبت تو صرف زبانی دعویٰ تو نہیں ہوتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھی اپنے عمل سے ثابت ہوتی ہے، یعنی اطاعت سے ثابت ہوتی ہے۔ تو اگر واقعی ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں جو شہید ہو گئے، تو پھر ہمیں ان کے جیسے اعمال کرنے چاہیے، تو پھر ہم بے شک کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی طرح سے اگر اعمال کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہم اپنے ہی نیک اعمال کا بھی وسیلہ دے سکتے ہیں۔ پھر ہر انسان کو، ہم مومنوں کو کیا ہمیں یہاں سبق ملتا ہے
کہ صرف انسان دیکھیں ایک مومن کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا کہ میں نے انف نیکی کر لی ہے، میرا جو بھی عمل ہے وہ کافی ہے میرے لیے، کیونکہ اللہ کے جو بڑے بڑے مقرب بندے ہیں انہوں نے کبھی اس طرح نہیں کیا کہ وہ مطمئن ہو کے بیٹھے رہے، مرتے دم تک وہ جدوجہد کرتے رہے۔ جب حضرت امام حنبل جو تھے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے عالم تھے اور بہت خدمت کی، دین کی بہت قربانیاں دی، جب وہ ان پر موت کی بے ہوشیاں طاری ہو رہی تھی تو اس وقت وہ کبھی بے ہوش ہو جاتے، کبھی آنکھ کھلتی، کبھی بے ہوش ہو جاتے، بیٹا ان کے پاس بیٹھا تھا، وہ کہنے لگے ابھی نہیں، تو ان کے بیٹے حیران تھے کہ اتنے نیک آدمی ہے اور وہ موت کے لیے تیار نہیں ہے، مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بیٹا بڑا حیران تھا کہ میرے والد اتنے نیک انسان ہیں اور وہ کیوں موت سے گھبرا رہے ہیں۔ تو جب باپ کو ہوش آیا دوبارہ تو ان سے پوچھا، بیٹے نے پوچھا تو اس نے کہا نہیں، شیطان میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اے حنبل تو مجھ سے بچ گیا، تو میرے وار سے بچ گیا، تو کامیاب ہو گیا، تو وہ میں اس کی چال میں نہیں آنا چاہ رہا تھا کہ میں تسلی کر لوں کہ ہاں بس اب میں بچ گیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ تو میں اس سے کہہ رہا تھا کہ نہیں ابھی نہیں، جب تک میری زندگی باقی ہے میرے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، مطلب یہ کہ اس وقت بھی انسان، موت کے وقت بھی انسان فتنے میں آ سکتا ہے۔ بس میرا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اپنے نیک اعمال اور اپنے تقوی پر۔ ہمیں دوسروں کی نیکیوں پر امید تکیہ لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیں یہ یہود و نصارہ کا پیچھے ہمیں بتایا، ان کا یہی پرابلم تھا کہ وہ اپنے باپ دادا کے انبیاء کی اولاد ہونے پر ہی فخر کرتے رہے اور خود اعمال میں پیچھے رہ گئے۔ تو انسان، حدیث ہے کہ جس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کے نسب اس کو آگے نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جد و جہد کرنی ہے، انشاءاللہ ہمیں تقوی پیدا کرنا ہے اپنے اوپر، اپنے دل میں تقوی پیدا کرنا ہے، ہر معاملے میں ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ کی رضا کیا ہے، اور ہمیں دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اللہ کی رضا کو ہر چیز پر آسانی سے کر سکیں، بیکاز یہ آسان بھی نہیں ہوتا، انسان کو اپنے نفس سے ہر قدم پر جھگڑا کرنا پڑتا ہے، یہ مسلسل جہاد ہے۔ اور دوسرا بات یہ کہ باپ دادا کے یا کسی بزرگ کے جس کو ہم مانتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں، اس کی نیکیاں ہمیں ان پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ چونکہ وہ نیک تھے اور ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، وہ بھی زبانی طور پر، کوئی ان کے عمل تو ہم نہیں اپنا رہے اور پھر ہم کہیں کہ ان کی نیکیاں ہمیں بچا لیں گی، تو یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو پھر ہر انسان عمل کیوں کرے، صرف کسی نیک آدمی کا نام پکڑ کر بیٹھ جائے اور بس وہ اسی میں اپنے لیے جنت کے خواب دیکھتا رہے، تو جنت اس طرح نہیں ملنے والی۔ جنت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو وہ محنت اور اس جہاد سے ملنے والی ہے، تقوی سے ملنے والی ہے۔ بہرحال آگے ہے، اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لو اگر ان، بے شک، لہم، ان کے لیے، ما جو، فی الارض، زمین میں ہے، جمیعاً، سارا کا سارا، ومثلہ، اور اسی کے برابر دوسرا، یعنی کہ سارا کچھ زمین میں وہ کچھ اور اتنا ہی کچھ اور، معہو، اس کے ساتھ، لیفتدو، کہ تاکہ، یفتدو، وہ فدیے میں دے دے، بھی، ساتھ اس کے، اور فدیہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کچھ دے کر اپنے آپ کو بچا لے، اپنے آپ کو سزا سے بچا لے۔ جیسے ہمیں فدیہ دینا پڑتا ہے جب انسان بڑھاپے میں روزے کے قابل نہیں رہتا تو وہ اس کا فدیہ دیتا ہے، تاکہ روزے کا اسے جو نہ رکھنے کا فرض، اللہ کی فرض عبادت کو چھوڑنے کا اسے سزا نہ ملے، تو فدیہ انسان کو سزا سے بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اگر وہ آخرت میں جب ان کے سامنے سزا ہے، اب ان کو جہنم میں ڈالا گیا،
اب وہ کہیں کہ ہم فدیہ دے کر اپنے آپ کو بچا لیں، اس عذاب سے کسی طرح نکال لے خود کو، تو یہ چاہے ساری زمین کے برابر سونا دے دے یا چاہے اس سے بھی زیادہ دے دے، لیکن وہ اس مشکل سے نہیں بچ سکیں گے۔ من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے عذاب سے نہ بچ سکیں گے۔ ما تقبل، نہیں قبول کیا جائے گا، منہم، ان سے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب ہے، علیم، سخت دردناک۔ تو یہی مضمون سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر واقعی ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب ان کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو، تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کے عذاب سے فدیہ دے دیں، تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ جو کفر کی حالت میں مر گئے، وہ اگر زمین بھر بھی سونا فدیہ میں دے تو وہ نکالے نہیں جائیں گے عذاب سے۔ یہاں پر اب انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں، بس دنیا ہی میں اصل میں وقت ہے کہ انسان اپنے آپ اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اللہ سے قربت حاصل کرنی ہے، تو مہلت صرف کہاں ہے؟ صرف دنیا میں ہی ہے۔ اگر دنیا سے چلے گئے تو پھر کوئی مہلت نہیں ہے تمہارے پاس۔ اول تو انسان کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں آخرت میں، تو موت سے پہلے توبہ بھی قبول ہوتی ہے، اور موت سے پہلے انسان کے نیک اعمال بھی قبول ہوتے ہیں۔ اب موت آ گئی، اب ختم، سب چیپٹر بند۔ اب آپ کہیں کہ آپ کچھ نہیں، صرف سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے رہے قبر میں لیٹے تاکہ آپ کو اجر ملے، تو آپ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ انسان بس اب راستے کٹ گئے، اب نیکی کمانے کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ یریدونا، وہ چاہتے ہیں، یعنی جب عذاب میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے، تو جہنمی کیا چاہیں گے؟ یریدونا، وہ چاہیں گے، ان، یہ کہ یخرجو، وہ نکالے جائے، من النار، آگ سے، وما، اور نہیں، ہم وہ، بخارجین، نکلنے والے، منہا، اس سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب ہے، مقیم، قائم رہنے والا، دائمی عذاب ہے ان کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی حالت بتا رہے ہیں کہ ان کی حالت کیسی ہوگی، کہ وہ کوشش کریں گے کاش کسی طرح سے ہم نکل جائیں یہاں سے، مگر اس عذاب سے وہ نہ نکل سکیں گے۔ دیکھیں دنیا میں بھی جب انسان بہت مشکل میں ہوتا ہے تو وہ کتنا تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میں اس تکلیف سے، کبھی بیماری، بہت تکلیف دہ بیماری ہے، تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، بس میں اس پین سے نکل جاؤں، اس تکلیف سے نکل جاؤں۔ کبھی پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ تجربہ ہوا ہو کہ جب سخت پین ہوتا ہے، اتنا درد کہ انسان برداشت سے باہر ہونے لگتا ہے، تو انسان کو اس وقت اپنے بیگانے کی کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کا صرف توجہ اس درد کی طرف ہوتی ہے کہ کسی طرح مجھے تھوڑی سی دیر کا سکون مل جائے، اس درد سے میں بچ جاؤں۔ تو یہی حال جہنمیوں کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں بتاتے ہیں، آیت 22، جب بھی وہ اس غم سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ وہیں لوٹا دیے جاتے ہیں، کہ وہ کوشش تو کریں گے لیکن کسی طرح سے وہ باہر نہ نکل سکیں گے، اور ہمیشہ کا علیم جو ہے وہ مسلسل کا اس میں، جیسے ہم رحیم، اللہ کی صفت رحیم میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مسلسل ہے اور ہمیشگی ہے اس میں، تو یہ وزن پر جو چیز آتی ہے، جو لفظ، اس میں ہمیشگی ہوتی ہے اور مسلسل، تو علیم، مسلسل اور ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ وہاں رہے گا اور اس سے نہیں نکلے گا، لیکن اصل میں یہ حکم کس کے لیے ہے؟ جو کفر کی حالت میں مر گیا، ٹھیک ہے، جو مسلمان تھا، مگر بہت سے مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، پلسرات پر گزر نہیں سکیں گے، بلکہ جہنم میں گر جائیں گے، کیونکہ پلسرات پہ جو لائٹ ہے، وہ نور ہے، وہ صرف ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوگا، تو اب اعمال میں کمی ہوگی تو بہت تھوڑا سا نور ہوگا، یا کسی کے پاس لائٹ بہت کم بجھتی رہے گی اور اندھیرا ہوتا رہے گا، اور
پلسرات پہ بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوئے جو انسان کو پل کر رہے ہوں گے، تو پھر بہت سے مسلمان تو ہوں گے مگر اتنے گنہگار ہوں گے کہ وہ جہنم میں گریں گے. پھر ان کی جو بھی ان کی سزا ہوگی جہنم میں ان کو پوری کرنی پڑے گی، مگر چونکہ ان کے دل میں ایمان تھا، انہوں نے شرک نہیں کیا تھا، تو اس ایمان کی وجہ سے پھر ان کو نکال دیا جائے گا جہنم سے آخر کار. کیونکہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا اس کو ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو ہمیشہ کی جہنم کس کے لیے ہے؟ جن کے دلوں میں کبھی ایمان نہیں آیا، انہوں نے ایمان سے انکار کر دیا، اللہ کی توحید کا انکار کر دیا، تو پھر وہ کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. لیکن جنہوں نے اللہ کو ایک مانا مگر بس اپنے اعمال کچھ نہیں ان کے، اس لیے کہ دیکھیں ایمان جو ہے نا صرف ایمان زبانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایمان جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، پھر زبان پر بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے، اور ہمارے اعمال سے بھی جب ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اگر کسی کے اعمال میں کمی رہ جاتی ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اسی وجہ سے پھر وہ اگر جہنم میں گیا تو اپنی سزا پوری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہوگی. بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے، اور بہت سے نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ شفاعت کا موقع دے گا اپنی اذن سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو اذن دے گا. اب کس کو دے گا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو اذن دے گا کہ وہ اپنی شفاعت کرے کسی بندے کے لیے. کیونکہ شفاعت کے لیے یہ ہے کہ پہلی بات اللہ جس کو اذن دے گا وہ شفاعت کرے گا. نمبر 2 اس کے لیے شفاعت کرے گا جس کے لیے اللہ اس کو اجازت دے گا. یہ نہیں کہ ایک آدمی اٹھ کے پورے خاندان کی شفاعت کر دے کہ نہیں میرے تمام خاندان کو اللہ بچا لے، نہیں، اس بندے کے لیے اجازت ہوگی جس کے لیے اللہ اس کو اجازت دے گا. پھر اس حد تک سفارش ہوگی جس حد تک اللہ پسند کرے گا. تو اصل فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے. شفاعت تو اللہ تعالیٰ ان اپنے نیک بندوں کے اعجاز کے لیے دیتا ہے کہ اللہ جن لوگوں سے راضی ہوگا اور جن کو یہ موقع دے گا شفاعت کا، تو وہ چونکہ ایک عزت ان کو دی جائے گی کہ تم سے اللہ اتنا راضی ہے کہ تم کو اب عزت دیتا ہے کہ تم کسی کی شفاعت کرو. مسلمان جو مومن ہیں ایمان ہے ان کے دل میں مگر اعمال نہیں ہے ان کے پاس، یا انہوں نے ایسے کچھ برے اعمال کر دیے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا کہ ان کو جہنم ملی، تو وہ ان کو پھر ان کی سزا کے بعد ان کو نکال دیا جائے گا. لیکن جہنم ایسی جگہ ہے کہ انسان اس خواب میں نہ رہے کہ چلو 2-4 دن ہم مسلمان تو ہیں، 2-4 دن جہنم ہوئی تو کیا ہوا، کہ جب جہنمیوں کو لے کر جا رہا ہوگا اور جہنم ابھی دور ہوگی اور ایک جھونکا ان کو محسوس ہوگا تو وہ پکار اٹھیں گے، بلبلا اٹھیں گے کہ انہوں نے جیسے کبھی اتنی تکلیف نہیں دیکھی دنیا میں. یعنی کہ دنیا کے کوئی بھی ہم امیجن نہیں کر سکتے. جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ہم دنیا میں امیجن نہیں کر سکتے. دنیا کی خراب ترین جو تکلیف ہے وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. یہودیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تنقید بھی کی کہ وہ اس خیال میں ہے، کہتے ہیں کہ وہ کیوں اس طرح کے اعمال کرتے ہیں، بد اعمال کرتے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو گنتی کے دن جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے، تو اس وجہ سے وہ دنیا میں اپنی منمانی کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ انسان اس طرح سے رویہ سوچنا ہی اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. تو انسان کو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے، کبھی مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ میرا جتنا نیک عمل ہے وہ کافی ہے میرے لیے، اور اللہ سے مسلسل دعا بھی کرنی چاہیے. پھر آگے ہے اللہ تعالیٰ آگے چوری کی سزا بتا رہے ہیں. چور کی سزا یہاں پر آ رہی ہے چونکہ سورہ مائدہ میں وہ سارے احکامات ہیں جو کہ قانونی احکامات جو ایک مسلمان حکومت کے لیے قانون بنانے کے لیے چاہیے. تو والسارق اب چور کی سزا بتائی جا رہی ہے. والسارق اور چور، والسارقۃ فقطعوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کاٹ دو، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ،
یعنی چوری کی سزا میں مرد اور عورت برابر ہے، چاہے مرد نے چوری کی ہو چاہے عورت نے چوری کی ہو، سزا چوری کے مطابق ہے، نہ کہ یہ فیصلہ ہوگا کہ چلو عورت ہے تھوڑی رعایت کر دیں، نہیں، دونوں کے لیے سزا ہے، جزا ہے بیما بوجہ اس کے جو کسبا انہوں نے کمائی کی، یعنی کہ جو انہوں نے برا عمل کمایا وہ ریزرو کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائے، نکالن عبرت ہے، عبرتناک سزا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالی عزیز ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ چوری کی سزا، جیسا کہ ہمیں تھوڑا سب کو اندازہ ہے کہ چوری کی سزا اسلام میں کیا ہے کہ ہاتھ کاٹنا، تو اب اس میں کچھ اس قانون کو سمجھنا ہے کہ کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم اسلامی حکومت دے گی، نہ کہ کوئی ہم نے کسی چور کو پکڑ کر ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، اسلامی حکومت کا کام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ پھر کتنی چوری کی ہے، تو منیمم ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے 1 کوارٹر، ٹھیک ہے، 1 کوارٹر دینار۔ میں حدیث پڑھ دیتی ہوں، حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے مگر دینار کے 1/4 یا زیادہ میں، ٹھیک ہے، یعنی 1 کوارٹر دینار سے کم چوری کیے تو اس پر ہاتھ نہیں کٹے گا، یہ نہیں کہ ایک روٹی کا ٹکڑا کسی نے اٹھا لیا تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، ٹھیک ہے۔ 1 دینار کیا ہوتا ہے، سونے کا سکہ ہوتا ہے، تو 1/4 دینار کی ویلیو کتنی ہوتی، کتنا وزن ہوتا ہے، 1.9 گرام سونا، ٹھیک ہے، تو 1.9 گرام سونے کا، تو اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کٹتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ کتنے ہاتھ کیا پورا کاٹا جائے گا، کیونکہ ید کا لفظ جو ہے عربی میں انسان کے کلائی تک ہاتھ، انگلیوں سے کلائی تک کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ بھی ید کہلاتا ہے، اور کوہنی تک کا ہاتھ ہوتا ہے وہ بھی ید کہلاتا ہے، اور کندھے تک کا بھی ید کہلاتا ہے، یعنی ید کا لفظ جو ہے پورے ہاتھ پر بھی بولا جاتا ہے، کوہنی تک کے ہاتھ پر بھی، اور صرف کلائی تک بھی۔ تو مگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ، اور علماء کے اس بات پہ علماء کے جو اقوال ہے کہ کلائی تک ہاتھ کٹے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پہلی بار اگر چوری کی ہے تو کلائی تک ہاتھ کٹے گا مگر الٹا ہاتھ، سیدھا ہاتھ نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر اس نے سیکنڈ بار کرے گا تو پھر اس کا سیدھا ہاتھ کلائی تک کٹے گا، 3rd دفعہ کرے گا تو پھر الٹا پیر، اسی طرح اور پھر سیدھا پیر۔ تو اب 5ویں دفعہ میں اگر کرے گا تو اس پر اختلاف ہے، کسی نے کہا اس کو قتل کیا جائے گا اور کسی نے کہا اس کو قید کر دیا جائے گا پھر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو سزا ہے۔ اچھا، اب سزا کس وقت ثابت ہوگی، جبکہ مثال کے طور پر کسی نے اپنا مال بہت اچھی طرح حفاظت سے رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، حفاظت سے رکھے ہوئے مال کو چھپ کر نکالنے والا اور لے جانے والا چور کہلاتا ہے۔ یہ نہیں کہ رکھنے والے نے اپنا مال دروازے پر رکھ دیا، اب کسی نے اٹھا لیا تو وہ اس کو چور کہے، تو یہ چوری ثابت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ چوری کی جو ڈیفینیشن شریعت میں وہ کیا ہے کہ حفاظت سے رکھا ہوا مال اگر کوئی چھپ کر نکال کر لے جاتا ہے تو وہ پھر چوری ہوتی ہے۔ نمبر 2، چوری جس کی ہوئی وہ اس کو رحم آ جائے کہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ اس سے کہے کہ چلو اس کے ہاتھ نہیں کٹوانے، تو وہ معاف تو کر سکتا ہے مگر صرف کس وقت تک، جب تک کہ قانون میں معاملہ نہ پہنچا ہو، یعنی کہ ایک بار عدالت میں بات پہنچ گئی، پھر جس نے وہ انسان اس کو معاف نہیں کر سکتا،
جس کی چوری ہوئی ہے، یعنی کہ اور نہ ہی جج بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا. پھر اس کی دیکھنا پڑے گا چوری ثابت ہوئی تو اس کے ہاتھ کٹنے ہی کٹنے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس نے نصاب کے مطابق چوری کی ہے تو پھر ہاتھ کاٹنے مست ہے. اچھا، اس کو سزا مل گئی. ٹھیک ہے، کیا اب اس کے گناہ آخرت کے لیے معاف ہو گئے؟ تو اصل قانون تو یہی ہے کہ جب انسان کو سزا ملتی ہے تو اس کا گناہ آخرت کے لیے اب اس کو سزا نہیں رہتی، سوائے اس کے کہ محاربہ ہم نے پڑھا تھا، جب جو لوگ ڈاکہ زنی کرتے ہیں، پیچھے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، ان کو سزا سے بھی ان کا گناہ معاف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوگوں میں دہشت پھیلاتے ہیں. لیکن جب حد ثابت ہو جاتی ہے، کسی پر سزا مل جاتی ہے، اس پر بھی اگر انسان بجائے ندامت کے اگر گالیاں دینا شروع کر دے، شکایت کرے کہ میرے ساتھ زیادتی کی، تم لوگوں نے میرا ہاتھ کیوں کاٹا، یہ وہ، اور یعنی چوری ثابت ہو گئی ہو، پھر بھی وہ اس بات پر صرف اس کو غصہ ہو کہ مجھے سزا کیوں دی، اور وہ اپنے ندامت نہ محسوس کرے اور معافی نہ مانگے، تو پھر اس کے بعد گناہ معاف نہیں ہوتا. کیونکہ سزا دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان ریئلائز کرے کہ میں نے یہ کام غلط کیا، اور وہ اللہ سے معافی مانگے. جب بھی ہم اللہ کے قانون کے مطابق کچھ کام کرتے ہیں تو اصل معافی تو ہمیں اللہ سے ہی بھی مانگنی ہوتی ہے. صرف یہ نہیں ہوتا کہ اب سزا مل گئی پھر بھی انسان نے معافی نہیں مانگی تو اللہ معاف کر دے گا. اس لیے کہ اللہ کا حق بھی ہم نے اللہ کے حق کے خلاف بات کرتے ہیں جب ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، تو اس سے معافی کے لیے انسان کو اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے. ایسے گناہ جس کے لیے معافی کے بغیر اس کا گناہ نہیں صاف ہوتا تو اس کے لیے معافی ضروری ہوتی ہے. تو چور کو ندامت کرے، محسوس کرے اور معافی مانگے تو پھر اب اس کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی. تو یہ تو چوری کا قانون بن گیا کہ اس طرح سے قانون ہے. اب سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایسے سزا نہیں ہونی چاہیے، یہ کیا اسلام میں بڑی سخت سزائیں ہیں کہ قاتل کو سر عام اس کو ہینگ کر دیا جاتا ہے اور کسی کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر اعتراض کرے. کیوں؟ کیونکہ اللہ عزیز ہے، اللہ زبردست ہے اور اللہ حکیم ہے. اللہ کے فیصلے حکمت کی بنا پر ہے. اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتا ہے اس میں اللہ کا علم اور اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق ہے. کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ وہ اعتراض کرے یا اللہ کے فیصلوں پر تنقید کرے. یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. اللہ کے قانون کے مطابق اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سزا دی ہے تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. باقی اگر انہوں نے ناانصافی کی ہے تو یہ ان کا معاملہ اللہ سے ہے. اس کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شاعر نے، کیونکہ جب انسان کسی کا، جیسے مثال کے طور پر دو آدمی، کسی آدمی نے کسی آدمی کا دشمنی میں خود سے ہاتھ کاٹ دیا. اس نے چوری نہیں کی تھی مگر اس آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا، تو اس آدمی کی سزا کیا ہے؟ اس کو 50 اونٹوں کی قیمت دینی پڑتی ہے دیت میں. جیسے کہ مرنے والے کسی کو قاتل کو دیت دینی پڑتی ہے قتل کی 100 اونٹ، تو اسی طرح کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کے ہاتھ کاٹنے کی دیت کتنی ہے؟ 50 اونٹ. لیکن 50 اونٹوں کی قیمت تو 1/4 دینار سے کہیں زیادہ ہے. لیکن جب 1/4 انسان چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ خود حاکم کٹواتا ہے. تو کسی شاعر نے اس پر شعر لکھا کہ یہ کیسا قانون ہے کہ خود ہاتھ کاٹتے ہیں. 1/4 دینار کی سزا کے طور پر چوری پر ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، جبکہ اگر کوئی بندہ کسی کا ہاتھ کاٹتا ہے تو اس سے 50 اونٹوں کی دیت لیتے ہیں. یعنی کہ اس نے مذاق بنایا کہ یہ کیا بات ہوئی. تو اس نے جب ایسی بات کی تو پھر خود ہی بھاگ گیا خوف کے مارے کہ اب اس کو سزا ملے گی. لیکن اس کا جواب بہت سے علماء نے کیا دیا کہ جب کسی انسان کا ناحق کوئی دوسرا انسان ہاتھ کاٹتا ہے تو وہ
وہ ہاتھ جو اس کا ہاتھ کٹا اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، وہ تو امین تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی کی حرمت رکھی ہے، ہر انسان کی جان کی حرمت ہے، کوئی اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی سزا لکھی ہے اللہ نے۔ تو جب اس ہاتھ نے خیانت کی، وہ چور بن گیا، کوئی آدمی جب چوری کرتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، تو اس کے ہاتھ کی انسان کی جو حرمت ہے وہ کم ہو گئی۔ اب اس کی وہ حرمت نہیں رہی کہ 150 اونٹوں کی دیت اس کے لیے رکھی جائے۔ مطلب یہ کہ انسان کی عزت، مومن کی جو عزت ہے وہ اس کے ایمان میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو اس کی وہ عزت نہیں ہوتی، اسی لیے اس کی سزائے موت اس کو دی جاتی ہے یا اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ تو وہ سیم چیز نہیں ہے کہ کسی ناحق کسی مسلمان کا کوئی قتل کر دے یا اس کے ہاتھ کاٹ دے، تو نیچرلی مسلمان کی جان کی عزت ہے۔ لیکن چور جب اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے تو پھر اس کی عزت نہیں رہی، اس کا ہاتھ کی وہ ویلیو نہیں رہی۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ نکالن عبرت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے عبرتناک سزا ہے کسی کا ہاتھ کاٹ دینا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے عبرت دوسروں کو ہوگی کہ یہ جرم، اس طرح کے جرائم نہ کرے، کیونکہ انسان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو فالو کرنا یہ انسان کی اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ تو جب کسی کے جان و مال کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور اللہ کی نافرمانی کے کام میں دوسروں کے حقوق کو غصب کرتا ہے تو پھر اس کی سزا بھی ایسی ہے جو کہ عبرتناک ہے، کہ اب ایک انسان کا ہاتھ کٹ گیا، وہ ساری زندگی کے لیے اس پر عیب بھی آ گیا نا کہ یہ چور تھا اسی لیے اس کا ہاتھ کٹا، اس لیے کہ جو بھی اسے دیکھے گا اس کو یاد کرے گا کہ اس آدمی نے چوری کی تھی اس لیے ہاتھ کٹ گیا، اور وہ خود بھی اپنے ہاتھ کو جب بھی دیکھے گا اس کو یہ یاد آئے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا اس لیے میرا ہاتھ کٹا ہے۔ تو اللہ کی سزا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مقصد کیا ہے اس سزا کا، کہ اس میں عبرت ہو، تاکہ وہ ایسے کام اس کو دیکھ کے کوئی اور لوگ بھی اس طرح کے کاموں سے بچ جائے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ ویسے بھی اللہ کے فیصلے انسان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر انسان ایک مومن کو اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ پھر یہاں پر آگے فرمایا فمن، پھر جو تابا، توبہ کر لے، من بعد، اس کے بعد، ظلم ہی، اپنے ظلم کے، واصلح، اور اصلاح کر لے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یتوب، مہربان ہوتا ہے، علیہ، اس پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ چور اگر سزا کے بعد معافی مانگ لیتا ہے تو پھر اس کو آخرت میں کوئی سزا نہیں ملے گی اور دنیا میں بھی اس کو کوئی طعنہ نہیں دے گا، اب اس نے اپنی سزا بھگت لی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے جب انسان اس کی طرف پلٹتا ہے، اور اگر چور نہ پکڑا گیا، کسی کی کوئی معاملہ اس کا حکومت تک نہیں پہنچا، لیکن پھر بھی اس نے معافی مانگ لی، اپنی اصلاح کر لی، جو مال چوری کیا تھا وہ دے دیا واپس، تو پھر اس کی توبہ پھر بھی ہو گئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ اب اس کو آخرت میں نہیں پکڑے گا، حالانکہ اس کے ہاتھ نہیں کٹے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہاتھ کٹنا تو اس وقت ہے صرف جب اس کا کورٹ تک معاملہ پہنچے، پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ قاضی نہ جس کی چوری ہوئی وہ۔ لیکن اگر چور پکڑنے سے پہلے ہی یا جس کی چوری ہوئی وہ اس کو معاف کر دے، اور جو چور توبہ کر لے اور اپنا مال واپس چوری کیا ہوا دے دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس کو سزا نہیں دے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم، کیا نہیں، تعلم، تم جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اس کے لیے، ملک، بادشاہت، السماوات، آسمانوں کی، والارض، زمین کی، یعذب، وہ عذاب دے گا، من یشاء، جس کو وہ چاہے گا، ویغفر، اور بخش دے گا، لمن، واسطے اس کے، یشاء، وہ چاہے گا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سمجھا دیا کہ اللہ کی قدرت ہی سب سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے بھی چاہے گا اسے عذاب دے گا، جسے چاہے گا بخش دے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ حکمت کی بنا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ
کسی کو بلا وجہ کسی نے یعنی بے قصور کو سزا نہیں دے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی مرضی تھی تو چلو بے قصور کو بھی سزا دی، نہیں، اللہ کی چاہت، اللہ کا چاہنا اس کی حکمت کی بنا پر ہے۔ اللہ اندر کے حال کو جانتا ہے، اللہ دلوں کو جانتا ہے، تو اگر اللہ کسی کو سزا دے گا تو اس لیے کہ وہ اس کی حکمت کی وجہ سے اس کا فیصلہ ہے کہ اس کو وہ سزا کے لائق ہے، اور اللہ جسے معاف کر دے گا۔ تو بہت سے گناہ ہمارے خود بخود اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہماری نیکیاں، جب ہم دو نمازوں کے درمیان ہمارے جتنے گناہ ہوتے ہیں، ہم اچھا وضو کر کے جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری چھوٹی چھوٹی بہت سی جو برائیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں خود سے ہی۔ مگر بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کو انسان کو ظاہر، اب جب انسان گناہ کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے، اس کو گناہ کے لیے اس کو اللہ سے سنسیئر معافی مانگنی چاہیے، چاہے اس کا گناہ پکڑا گیا یا نہ پکڑا گیا، اور انسان اپنی اصلاح کر لے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو پھر آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ کہ قاتل ہے یا کوئی کسی نے زنا کیا، کسی نے قتل کیا، کچھ بھی کیا، لیکن سنسیئر معافی دل سے مانگ لی، اس کو لوگوں تک اس کا جرم نہ کھلا اور وہ اس کو سزا دنیا میں نہ ملی، مگر اس نے اپنی اصلاح کر لی تو اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن یہاں پر یہ سوال ہے کہ یہ مومنوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، جو انسان جو کفر میں زندگی گزارتا ہے اور کفر میں ہی مر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی سزا سے ہمیشہ کے لیے بچائے، ایک لمحہ بھی ہمیں اس کی ہوا نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی اپنے تقوی اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر دے، آمین۔